اگر آج کل کے جو ٹائپ صفحے ہوتے ہیں وہ اس صفحے میں سے نکالے جائیں تو ایک صفحے کے عین ممکن ہے 2 بن جائیں، چونکہ لفظ بالکل جوڑ کے لکھے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی ایک جلد ہے جو کہ یعنی بڑی جلدوں میں شامل نہیں ہے، یعنی جس پر آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کتاب کی یہ 10 جلدیں نہیں ہیں، 12 نہیں ہیں، 15 نہیں ہیں، 20 نہیں ہیں، 25 نہیں ہیں، 30 نہیں ہیں، 35 نہیں ہیں، 40 نہیں ہیں، 45 نہیں ہیں، 46 جلدیں ہیں اس کتاب کی۔ یعنی یہ دنیا میں کسی بھی زبان میں موجود سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہ اس زبان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کو اکثر آپ میں سے بولنا پسند نہیں کرتے، ہم میں سے بولنا پسند نہیں کرتے، قومی زبان کے طور پر اسے اون کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو اس اردو زبان میں دنیا کی سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ موجود ہے۔ جامع مسجد جو دلی ہے اس کی سیڑھیاں اتنی چوڑی ہیں کہ اس پر بازار لگ جاتے ہیں، عمومی طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بازار ہوتے ہیں۔ تو ان چوڑی سیڑھیوں پر جمعرات کی رات کو یعنی سردی کے زمانے میں یہ داستان سنائی جاتی تھی عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی اذان تک مستقل، اور اس میں کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ آج اگر آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں اور بہت سی اسلامی تفاسیر کا ذکر کرتے ہیں جو ہندوستان میں لکھی گئی ہیں اور بہت سی احادیث کی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا براہ راست تعلق اس پبلشنگ ہاؤس سے ہے، اور وہ پبلشنگ ہاؤس بھی ایک ہندو کا ہے اور اس کا نام نول کشور ہے۔ قرآن چھاپنے کے لیے انہوں نے ایک الگ کمرہ بنوایا ہوا تھا جس میں 2 لوگ مستقل 24 گھنٹے صرف ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ جب قرآن کو خطی طور پہ لکھا جا رہا ہو تو وہ یہ دیکھیں کہ کہیں پر جس سیاہی یا روشنائی سے قرآن لکھا جا رہا ہے اس کا کوئی قطرہ زمین پہ گر گئے تو اس کو فوراً صاف کر دیں۔ جب داستان ختم ہوتی تھی وہ رات کو تو وہ کیسے، یہ بالکل ریالٹی کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے واپس جاتے تھے اپنے گھروں کو۔ یعنی انہوں نے رستے پہ 3 4 5 بندے اپنے رکوائے ہوتے تھے پوری رات کہ تم نے مجھے مرنے سے بچانا ہے۔ تیسرے درجے پہ حبشی کھڑے ہیں اور وہ آپس میں لڑتے ہیں اور ان کا خون وہاں سے ہو کے نیچے دریا میں گرتا ہے، اور وہ دریا کا جو پانی ہے وہ وہی خون ہے۔ ہمارے سب سے بڑے شاعر میر ہیں، اور میر کی قبر نہیں ہے دنیا میں۔ اور میر کی قبر کہاں ہے؟ ہندوستان اگر آپ جائیں تو لکھنؤ میں ایک جگہ سے ریلوے اسٹیشن کی پٹڑی گزر رہی ہے، پٹڑی کے تھوڑے سے کنارے پہ ایک پتھر ہے کالے رنگ کا، اس کے گرد جالی لگی ہوئی ہے، اور اس پہ کبھی کبھی ہندو عورتیں جو ہیں اپنی ساڑیاں لٹکا دیتی ہیں دھو کے۔ اس پتھر کے اوپر لکھا ہوا ہے نشان میر، اور اس پہ میر صاحب کا شعر ہے، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔